الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے یہ ضروری قرار دیا کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں، اور اس نے اپنے بندوں کو یہ بات سکھائی کہ اللہ کی بات مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کیا جائے. طاغوت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرے. اور اللہ نے اپنی عبادات میں سب سے افضل عبادت اس فکر اور سوچ کو قرار دیا جو کسی انسان کا اثاثہ ہے. اور انسانی سوچ اور فکر، جسے آپ شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ کہتے ہیں، ایک مومن کی سب سے بڑی پونجی ہے. اور اللہ نے لوگوں سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اس کی مخلوق ہوتے ہوئے کسی بھی قسم کا شرک اپنی زندگی سے دور رکھیں. اللہ کے ساتھ شرک کی صورت یہ کہ اللہ کی صفات کسی اور میں مانے، اور اللہ کے ساتھ شرک کی ایک صورت یہ کہ انسان شیطان کی پرستش کرے اور اس کے پیچھے چلے. اور سب سے زیادہ باریک شرک جس پہ مشرک ہونے کا فتویٰ دیا نہیں جا سکتا، لیکن حقیقت میں وہ بھی شرک ہے کہ انسان اللہ کے مقابلے میں اپنی خواہش کی پیروی کرے. اللہ کہے کہ نماز پڑھو اور اس کا دل کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا اور نہ پڑھے. اور اللہ کہے کہ حج کرو اور اس کا دل کہتا ہے نہیں کروں گا نہ کرے. اور اللہ یہ کہے کہ اپنے اعزاء اقارب رشتہ دار اس کا خیال رکھو اور اس کا دل نفرت سے بھرپور ہے اور اپنے نفس پہ قابو نہ پائے اور اللہ کی اطاعت سے انکار کرے. اور اللہ منع کرتا ہے ناحق خون کو، اور اللہ منع کرتا ہے کہ کسی کو قتل کیا جائے، لیکن یہ سازشوں کے تحت قتل کرے اور اللہ کے معصوم بندوں کا خون بہائے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا من بعدی کفارا، میری دنیا سے جانے کے پیچھے کافر نہ بن جانا. یا غضب آنا بعضکم بعضا، ایسے نہ ہو کہ میری امت میں یہ عذاب فتنہ چل پڑے کہ تم لوگ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو اور ناحق مارنے لگو. اب دل کہتا ہے کہ اس کو مار دوں اور اللہ نے اس کا خون جائز قرار نہیں دیا، یہ اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جس نے مجھے چھوڑ کر اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے جب اپنے نفس کو پوجنے لگتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود گمراہ ہوتا ہے.
اتبع ہوا، جب اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، اسے نہیں پتا کہ اللہ نے یہ ضروری قرار دیا، اس کے باوجود نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس شخص کی حالت پہ غور کرو جسے ہم نے علم عطا کیا تھا، اور اسی لیے اللہ مثال دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے ایک بندے کو علم عطا کیا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اور اگر ہم چاہتے تو اسے بہت اوپر تک کے درجات دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ بدبخت خود زمین کی طرف دھنستا چلا گیا، اور كَمَثَلِهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اور لوگوں تم نے سمجھنا ہو کہ آدمی جب اوپر سے گرتا ہے اور نیکی سے بدی کی طرف اور خیر سے شر کی طرف اور اللہ کے قرب سے بعد کی طرف اور اللہ کی اطاعت سے نافرمانی کی طرف سفر کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ کمثل الکلب، پھر اس کو دیکھو اس کی حالت کتے جیسی ہو جاتی ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر اس کتے پر تم کوئی بوجھ لا دو گے تو بھی اس کی زبان باہر لٹکی رہے گی، اور تترکہ یلہث، بوجھ اتار دو تو بھی اس کی زبان لٹکی رہے گی۔ کتے کو دو چیزوں سے غرض ہوتی ہے، پیٹ سے اور شہوت جنس سے، تو جس کو اللہ کہتا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں اور وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اور میں گراتا ہوں جس آدمی کو، اس کی ساری زندگی کا محور پیٹ ہے یا پیٹ سے ارد گرد جو چند انچ کے فاصلے پہ چیزیں ہیں یہ رہ جاتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، ہم چاہتے تو اسے بڑی ترقی دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ خود جان بوجھ کے زمین میں دھنسا۔ اللہ کی سب سے بڑی عبادت فکر کی عبادت، اللہ کی سب سے بڑی عبادت سوچ کی عبادت ہے، اللہ کی سب سے بڑی عبادت عقیدے کی عبادت ہے۔ اللہ کو ایک مانے، اس کو اپنی ذات میں تنہا جانے، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، تکوین، اللہ کی 7 یا 8 صفات ایسی ہیں جن کو یاد کرے تاکہ اللہ خوش ہو اس سے اور اللہ راضی ہو۔ علم، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تکوین، اور یہ اللہ کی صفات۔ اللہ نے کہا ان چیزوں کے ماننے کو، اسی طرح حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان کے تمام بھائیوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء علیہ السلام بالکل معصوم تھے، اور جو ہمیں بربنائے بشریت ان کی کوئی لغزش نظر آتی ہے وہ ہمیں اپنی عقل کا علاج کرنا ہے، انبیاء علیہ السلام پر تہمت نہیں رکھی جا سکتی، انہیں برا نہیں کہا جا سکتا، اور یہ ماننے دل سے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول تھے، اور ان کے بعد اللہ نے کسی کو رسالت کا منصب نہیں دینا۔ اللہ نے خاتم النبیین طے فرما دیا ہے کہ سب سے بڑی عبادت ہے انسان کی جو اپنی فکر کے ذریعے کرتا ہے، قیامت کو مانے، قبر کے عذاب کو مانے، پورا یقین رکھے کہ جو کچھ آج میں کر رہا ہوں مجھے ایک ایک فعل کا اللہ کو حساب دینا ہے، میں آج اپنے نفس کو نہیں کچلوں گا، اپنے نفس کو ماروں گا نہیں، اور اپنے نفس کی خواہشات کو نہیں روندوں گا، تو یہ سانپ ڈس لے گا، اللہ کے مقابلے میں ایک خدا بنا ہوا ہے، میں اس کی پیروی کرتا ہوں اور اللہ کی نہیں مانتا۔ اسی لیے اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ اپنے نفس کی شرارتوں سے بچو، اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں انسان کے ضمیر، جی، نفس اندر کی جو اسے ملامت کرتا ہے۔ اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے پاک نبی یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ نفسی، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا نفس میرے ساتھ نہیں ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور انسان کا نفس اسے ضد کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ضد کا مرض مستقل مرض ہے، سامنے صاف نظر آ رہا ہے کہ دوسرا آدمی چیز کہہ رہا ہے، اس کے پاس دلائل ہے، ماننی چاہیے اس کی بات، اس کے باوجود ضد، یہ ظلم، میں بڑا ہوں، میرے پاس پیسہ، میرے پاس ہوتا ہے، یار یہ پیسہ اور عہدہ اس دلیل کے مقابلے میں اللہ کے یہاں کچھ نہیں ہے۔
نفس کی ضد، اس پہ قائم رہنا اور اللہ کی بات کو ٹھکرا دینا، یہ کوئی زیادہ دیر نہیں ہے. کتنے ہی تھے جو پچھلے رمضان میں تھے آج نہیں ہیں، اور کتنے ہی ہیں جو آج ہیں اور اگلے رمضان میں کوئی گارنٹی، کچھ بھی گارنٹی نہیں ہے بھائی. اور کتنے ہی تھے جو اپنے نفس کی ضد میں مارے گئے اور قیامت تک کے لیے برباد ہو گئے. اپنے نفس کو کچلے، اس کی خواہشات کو کچلے اور پورے یقین سے یہ بات جانے کہ میں نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے تھے، فرماتے تھے صبح و شام جو 3 مرتبہ پڑھا کرو اور کہو کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم. اللہ میں توبہ کرتا ہوں اس شرک سے جو میں جان بوجھ کے کروں، حالانکہ مجھے پتا ہے یہ شرک ہے، اور واستغفرک لما لا اعلم، اور اللہ جو میرے علم میں ہی نہیں اور میں شرک کر بیٹھا ہوں کبھی، اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگ. سب سے بڑی عبادت فکر کی عبادت. تقدیر کو مانے، مت بحث کرے تقدیر کو، مانے کہ اللہ کی صفات میں سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پورا ایمان اور عقیدہ رکھے کہ اللہ کے وہ بندے گناہوں سے محفوظ تھے. ان کی جو لغزشیں، جو گناہ نظر آتے ہیں ہمیں اور آپ کو، یہ ایسے ہی ہے جیسے دریا بہ رہا ہے اور کسی نے جوتا اتار کر پھینک دیا. جوتا کتنا ہی گندا ہو، دریا پہ کیا اثر کرے گا؟ دریا کا پانی بحر الکاہل اور سمندر ہے، وہاں کوئی آدمی جا کے گندگی ڈالائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نیکیاں اتنی جاری، اللہ کے ہاں قبول شدہ گارنٹیڈ چیزیں ہیں. دنیا کا کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نیکی گارنٹیڈ ہے. دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نیکی یقین. صحابہ رضی اللہ عنہ واحد ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کو اللہ خود کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، جن کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان تمام صحابہ رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گیا. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا دیا بیعت کے لیے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کس پہ بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا علی دم عثمان کے خون پر بیعت کرو. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے خون اور بدلے پہ بیعت کی گئی ہو. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ عموی خلیفہ تھے، انہیں عمر رضی اللہ عنہ نے منتخب کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جنت کی بشارت دیتے رہے. پانی پلایا انہوں نے مسلمانوں کو. یہ مسجد نبوی کی پہلی صف کی خریداری میں حصہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آج دفن ہیں ان کا مرکز مبارک جو ہے یہ زمین سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خرید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. کیونکہ معمولی لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے. لوگوں نے کہا اپنا صحابی نے یہ کیا ہے. آپ نے تم جانتے نہیں ہو اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حاطب بہت مالدار ہو رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حاطب رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ حاطب ہوش کرو، یہ کیا شکایتیں آ رہی ہیں. کسی نے کہا کہ حاطب کو سزا دیں. فرمایا جھوٹ بکتے ہو، حاطب جنتی ہے، تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ڈانٹ دیتے تھے ان لوگوں کو جو حدیبیہ میں شامل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ کسی پہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سب ایمان والوں سے راضی ہو گیا. سورہ انفال میں کہتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا تمام مہاجرین سے اور اللہ راضی ہے تمام انصار سے، اور اس سے بھی بڑھ کے خدا کہتا ہے ومن تبعہم، اور جنہوں نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے راستے کو اپنایا الی یوم قیامت کے دن تک جو اس پہ چلے گا ہم ان سے راضی ہیں. سلت من الاولین، صحابہ رضی اللہ عنہ کا بڑا گروہ 1.5 لاکھ آدمی، قلیل من الاخرین. اس امت میں
جو ان سے محبت کرتے تھے ان کی پیروی کرتے تھے، تھوڑے سے آخری زمانے کے لوگ ہم اٹھائیں گے اور ہم انہیں ان سے ملا کر جنت میں داخل کر. ہم گناہگاروں کا کیا ٹھکانہ اور مقام ہے، لیکن فرمایا جن صحابہ سے محبت کرتا ہے اور ان کی راہ پہ چلتا ہے، قلیل من الآخرین، کچھ تھوڑے سے ادھر سے بھی لے لیں گے اور ان کو ان کے ساتھ ملا کر جنت میں. تو یہ عقیدہ ہے، فکر کی عبادت ہے. سب سے بڑی عبادت انسان کے فکر کی عبادت کے بعد جسم کی عبادت اللہ نے اس کا تقاضا کیا. اللہ نے کہا قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جائیے. اللہ کہتا ہے ومن اللیل، اور رات کو عبادت کرو. فسبحہ لیلا طویلا، گئی رات تک، دیر تک میرے سامنے کھڑے رہنا. اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو، میری تسبیح بیان کرو رات گئے تک. اللہ کہتا ہے ورکعو، میرے سامنے جھکو. اللہ کہتا ہے وسجدو، سجدہ کرو. اللہ کہتا ہے میں نے مریم کو حکم دیا، میں نے مریم سے کہا کہ وسجدی، سجدہ کر مع الساجدین. جو اور بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہیں تو بھی میری بندی مجھے سجدے کیا کر. اسی لیے اللہ کہتا ہے بار بار کہ جو لوگ میری عبادت نہیں کریں گے، مجھے سجدہ نہیں کریں گے، میں دیکھو ان کے ساتھ بری طرح پیش آؤں گا. تو پھر کہتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، برباد ہو گئے وہ نمازی، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے غافل. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ حساب شروع کرے گا انسانی حقوق میں قتل کا. انسانی حقوق میں قتل. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے انا اول من جسا، میں پہلا آدمی ہوں گا قیامت میں جو دونوں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاؤں گا اور میں کہوں گا اللہ میرا حساب مجھ سے شروع کروا. لوگوں نے مجھے کیوں قتل کیا؟ اللہ لوگ مجھ سے کیوں لڑے؟ میں انا اول من جسا، سب سے پہلے حساب مجھ سے شروع. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سب سے پہلے اپنے حقوق میں نماز سے شروع کرے گا اور فرشتوں سے پوچھے گا دیکھو اس نے کتنی نمازیں پڑھی. فرشتے کہیں گے اللہ فرض میں کمی ہے. فرمائیں گے نفلوں سے، کہیں گے اللہ نفل بھی پورے نہیں ہوتے. تو اللہ کہے گا اسے فرعون کے ساتھ لے جاؤ. مطلب فرعون کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا نا، کہتا تھا لیس لی ملک مصر، انسان کا بچہ تھوڑا ہی تھا، یہ مصر میری سلطنت نہیں ہے تو کس کی ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ دریا میرے حکم سے نہیں بہ رہے تو کس کے حکم سے بہ رہے ہیں؟ ام انا خیر، میں فرعون سے زیادہ اچھا ہوں. یہ موسیٰ یکاد یبین جو صحیح طرح بات بھی نہیں کر سکتا، اسے بولنے کی تمیز نہیں ہے. کھل گئی ہوں گی آنکھیں، لگ گیا ہوگا پتا. اب اللہ نے کہا جب وہ مرا ہے فرعون، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ غدوًا وعشیّا، فرعون اور اس کی فوج کو صبح و شام جہنم پہ چڑھاؤ. یہ ہے کبر، یہ ہے بڑائی. اس لیے یاد آتا ہے ایسے ہی ہم مصر گئے، فرعون کی لاش دیکھی، کافی دیر دیکھتے رہے. بڑے بڑے فرعونوں کی لاشیں دی کئی ایک، تو ایسے لگا جیسے فرعون نے مجھ سے کہا ہو کہ مفتی صاحب اتنی کیا ضرورت تھی آنے کی، آئینہ دیکھ لیا ہوتا. پھر شرمندہ ہوئے تو پھر جیسے اس نے مجھ سے کہا کہ نہیں تو پھر ارد گرد دیکھ لیے ہوتے. ہر ایک فرعون بنا ہوا ہے تمہارے ملک میں، فرق اتنا سا ہے کہ میرے پاس حکومت تھی، میں نے تشدد کیا، تم لوگوں کے پاس حکومت نہیں. ورنہ فرعون سے میرے سے تم بھی کم نہیں ہو، آئینہ دیکھ لیا ہو. اللہ کہتا ہے عبادت کرو. اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو تھکاؤ. کیوں اللہ کہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھی سی بات سوچیں، کام کیا کرتے تھے؟ اللہ کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں نا تو آپ اپنے آپ کو تھکائیں. یہ اللہ تیرے ہی کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ کہتا ہے اس کے باوجود فَانْصَبْ، نصب عربی میں کہتے ہیں ایسی ایکٹیویٹی جس میں جسم تھک جائے. اللہ کہتا ہے اس کے باوجود لمبے نفل پڑھیے، اتنی عبادت کیجئے کہ آپ تھک جائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار سے لو لگائیے.
اس لیے جتنی اسلامی تحریک اور خلافت اور اسلام اور یہ جتنے لیڈرز بات کرتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نماز تو خود پڑھتا نہیں، اندازہ ہو جاتا ہے سب جھوٹ ہے، سب برباد ہو جانے والی چیز ہے۔ اللہ نے پہلا فرض جو عائد کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز عقیدے کے بعد جس کا تم سے حساب ہوگا قبر میں تمہاری نماز ہے۔ اور آپ نے کہا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم من النار، 2 نمازیں رہ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خدایا ان کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے آج مجھے 2 نمازیں نہیں پڑھنے۔ اسی لیے فرمایا کہ میں سوچتا ہوں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں، اور یہ جو لوگ عشاء کی نماز میں نہیں آتے نا مسجد میں صحابہ رضی اللہ میں جوان لڑکوں کو بھیجوں اور کہوں ان کے گھروں کو آگ لگا دو، کیوں مسجد نہیں آتے، کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے جسمانی عبادت پہ زور دیتا ہے، وہ کہتا ہے عبادت کرو۔ اللہ کہتا ہے نحن نرزقک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو رزق دیں گے، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے یہ نہیں مانگتے کہ آپ روزی دیں ہمیں، آپ عبادت کیجیے، نماز پڑھیے، خدا کو یاد کیجیے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اچھے بندے نماز پڑھتے تھے، فخلف من بعدہم خلف، اور میرے اچھے بندوں کے بعد جو ان کے بیٹے پوتے اگلی نسلیں آئیں، انبیاء علیہ السلام کی اولاد، ولیوں کی اولاد، مولوی صاحب کی اولاد، اللہ نے کہا وخلف من بعدہم خلف، اور ان کے بعد جو سیکنڈ جنریشن آئی نا اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے نماز ضائع کر، واتبعوا الشہوات، اور مزوں کے چکر میں پڑ گئے۔ اللہ کہتا ہے 2 چیزیں آمنے سامنے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز منع کرتی ہے فحاشی کے کاموں سے۔ جس شخص کی زندگی میں فحاشی ہے نماز گئی، اور نماز ہے تو یہ گئی۔ قرآن یہ ہے، قرآن کہتا ہے واتبعوا الشہوات، نمازیں چھوڑ دی اور مزوں کے چکر میں پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، ان قریب کے جہنم کی اس وادی میں میں انہیں مزہ چکھا دوں گا جس کا نام غی ہے۔ الا من تاب، ہاں میرا بندہ جو توبہ کرے، جسم کی عبادت، اپنے آپ کو تھکا دینا، یہ تراویح کا پڑھنا، یہ اللہ کی پاک کتاب کا سننا، قرآن کہتا ہے میرا حق ہے مجھے سنو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں عذاب ہوگا لوگوں کو، اور قرآن آئے گا اور کہے گا اے رب میں نے انہیں روک دیا تھا اور پورا مہینہ مجھے سنتے رہے، اے رب میں تو انہیں جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ کہیں گے قرآن آج کے دن تیری سفارش قابل قبول ہے، ہم نے معاف کیا اپنے بندوں۔ یہ ہے تراویح۔ متقدمین پرانے لوگ 3 ختم کرتے تھے قرآن کے، ہر عشرے میں 1 قرآن پڑھا کرتے تھے، اور امیر المومنین عثمان رضی اللہ تو 1 رکعت میں قرآن پڑھ لیتے تھے۔ خلفائے راشدین میں یہ واحد آدمی ہے، ان کے دوست کہتے ہیں کہ یہ آئے اور مدینہ منورہ سے ہم سب لوگ تھوڑا سا رات کو پہنچے تاخیر سے، تو انہوں نے کہا دروازہ کھلوایا جائے، تو دروازہ بیت اللہ کا کھلوایا گیا، اور امیر المومنین نے کہا میں 2 رکعتیں پڑھ کے آتا ہوں پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک جگہ آیا ہے مقام ابراہیم پہ بھی یہی ہوا ہے، بیت اللہ کے اندر بھی اندر تشریف لے گئے اور جا کر جو نماز شروع کی تو ان کے دوست کہتے ہیں ہم گئے تو پڑھے چلے جا رہے یہاں تک کہ انہوں نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق تک کھڑے ہو کے پڑھا، اور دوسری میں ناس پڑھی اور باہر آئے، اور اتنا طویل وقت تھا فرمایا سحری نہ کر لیں، روزہ نہ رکھ لیں۔ یہ ہیں عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین۔ اس لیے نہ کرے اللہ کی نافرمانی، نہ کرے، باس آ جائے، وگرنہ قبر کوئی نہیں چھڑائے گا، قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ قبر بڑی سخت چیز ہے، لفٹ ہے نا، اوپر سے نیچے چلتی ہے نا، کہ رک جائے تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں آدمی کی، پاگل ہو جاتا ہے، بجلی چلی گئی نا، اور یہی لفٹ ایسے لٹا دیں گے، چلو
اب کس کی بجلی اور کون سی الیکٹرک شاک اور کیا چیز اوپر اچھی طرح رکھ آئیں گے پتھر کے کہیں نکلنا آنا، اب بھگتو جو کچھ کے بھگتنا ہے۔ مسئلے کی بات یاد رکھنا، یہ خام خواہ دیوبندی بریلوی مسلک کی باتیں شروع کر دی ہیں لوگوں نے۔ مسئلہ اصل میں سن لو، میری بات یاد رکھو، اللہ قیامت میں بھی مجھ سے پوچھے تو میں خدا کو بتاؤں گا میں نے مسئلہ بتایا۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے، باپ ماں جتنا آپ کا تعلق ہے میت سے، بیوی شوہر، کم سے کم اس کی قبر پہ بیٹھ کے ساتھ قبر کے 1.5-2 گھنٹے تک مسلسل تلاوت کرو، اللہ کو یاد کرو، تسبیح پڑھو، کلمہ پڑھو۔ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اس سنت کو اور انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بریلوی کرتے ہیں لہذا دیوبندی نہ کریں۔ جھوٹ بکتا ہے جو بھی یہ کہتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے ہی کرتے، کسی کا انتقال ہو جاتا تھا قبر پہ اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ عصر سے مغرب کا وقت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی قبر پہ اتنی دیر بیٹھنا تاکہ تمہارے بھائی کو جو محبت ہے نا تم سے، اسے ذرا سا انس اور محبت ہو جائے گی اس نئے گھر سے، اور آپ نے دیکھو اللہ کے فرشتوں کو وہ اچھا جواب دے سکے گا، تم بیٹھ جانا۔ ہم نے سنت یہ چھوڑ دی ہے، کسی کی نہ ماننا۔ جتنی کتابیں پڑھی ہیں سب میں لکھا ہے کہ میت کی تدفین کے بعد وہاں قبر پہ اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر عصر سے مغرب تک۔ یہ لکھا ہے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ پوچھا گیا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے کتنی دیر؟ انہوں نے کہا ہم عصر سے مغرب تک اونٹ کاٹ کے تقسیم کر دیتے تھے، بس اتنا وقت۔ انہوں نے کہا میری قبر پہ بھی بیٹھنا میرے بچوں تاکہ میں اپنے پروردگار کے آنے والوں کو صحیح جواب دے سکوں۔ یہ سب چیزیں سنت سے ہیں، اس پہ عمل کرو۔ میت کو قبر میں پوری کروٹ دے کے پوری کروٹ دائیں طرف کرنا یہ سنت ہے۔ لوگ صرف چہرہ کر دیتے ہیں، میت کا حق مارتے ہیں۔ قبر کے اوپر کی مٹی میت کا حق ہے، خبردار جو کوئی اسے اٹھائے۔ اور اسی طرح میت کے انتقال کے بعد اس کے ساتھ نرمی اور رحمت کا معاملہ اور کسی کی برائی کا کوئی تذکرہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ خام خواہ لوگوں نے اسے فرقہ واریت کا مسئلہ بنا۔ اللہ کہتا ہے خود وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، لوگوں تمہارے مال میں میں نے حق رکھا ہے، ان کا جو محروم ہے، ان کا جو سائل ہیں، ان کا جو مانگتے ہیں، ان کا جو نہیں مانگتے۔ اللہ کہتا ہے یعرفون بسیماہم، تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے دین کا کام کرتے ہیں، اس مصروفیت کی وجہ سے وہ معاش کما نہیں سکتے۔ یہ جو کہتے ہیں نا مولوی معاشرے پہ بوجھ ہے، یہ پیر بوجھ بنے، یہ سارے یہ ان کو جواب، کبھی خدا کی کتاب پڑھی ہو تو تب نا۔ یہ جتنے لبرلز بنتے پھرتے ہیں اور یہ جتنے کرتے ہیں، ان سے ہم نے کئی مرتبہ پوچھا کہ نہیں آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی؟ نہیں پڑھا نہیں۔ اگر سچ بول، نظریاتی کونسل کا بل آیا، صحیح ہے غلط ہے اس سے مجھے بحث نہیں، 29 آدمی 29 صحافیوں سمیت میں نے کہا جی بل آپ نے پڑھا ہے سچ بتائیے؟ نہیں جی بل نہیں پڑھا۔ یار جس چیز کو تم نے پڑھا نہیں، جانتے نہیں ہو، اس پہ فتوے کیسے لگانے لگے ہو؟ پڑھو تو صحیح۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ جن لوگوں کو دین کے کام نے کمانے سے روک دیا ہے، تعرفون بسیماہم، تم ان کے حالات پر غور کرو۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ کسی کے سامنے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے شرم کی وجہ سے۔ اللہ کہتا ہے ان کی مدد کرو۔ اور پھر خدا نے یہ کہا کہ میں تمہیں اجر دوں، یہ نہیں کہا فلاں فلاں چیز، کہا میرے ذمہ رہا، ہم دیں گے، ہم شہنشاہ ہیں، ہم بادشاہ ہیں، تم ان کی مدد کرو ہم تمہیں دیں گے۔ من انصاری الی اللہ، اللہ کہتا ہے کون ہے جو میرے دین کی مدد کرتا ہے؟ نہیں یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو میرے نام پہ قرض دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وانفقوا، اور خرچ کرو، یؤتکم کفلین من رحمتہ، ہم اپنی ڈبل رحمت تمہیں دیں گے۔ پہلے تو ایک دیتے تھے نا کہ میرے لیے خرچ کرو گے میں ڈبل تمہیں کر کے دوں گا۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ ان پہ خرچ کرو۔ اور دیکھو یہ تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ آ رہے ہیں تو کہ انہوں نے کہا آپ ہمیں
سواری دے دیں، اللہ کی راہ میں لڑیں گے تو لا اجد، آپ نے کہا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں وہ جب واپس پلٹے ہیں، اللہ کہتا ہے ان صحابہ کے آنسوؤں کو دیکھو، وہ رو پڑے اور ان کا اللہ ہم اتنے غریب ہیں، تیری راہ میں ایک سواری بھی نہیں ہے جو ہم چل سکیں. اللہ کہتا ہے انہیں بشارت دے، ہم نے ان کی نیکی کو قبول کیا، ہم انہیں جنت میں جگہ دیں گے. اللہ بار بار کہتا ہے خرچ کر. کسی کے مال کا خرچ عبادت ہے. قرآن اسی لیے کہتا ہے کہ لوگوں کا انفقو، خرچ کرو. اللہ کہتا ہے لیلم و نہار، دن اور رات کو میرے بندے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں انہیں دوں گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وابدأ بمن تعول، سب سے پہلے دیکھنا کہ تمہارے ارد گرد کون مستحق ہے، اس پہ خرچ کرو. اللہ کے بندوں کے کام آنا، اپنے رشتہ داروں کے مسائل کو حل کرنا، قومی اور ملکی سطح پر خرچ کر کے ادارے بنانا، یہ ایسی نیکیاں ہیں جن کو خدا یقیناً اجر دے گا. اللہ کو اتنی اپنی یہ مخلوق عزیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی راستے سے گزر رہا اور اس سے ایک درخت دیکھا، پھر اس سے کہا یہ درخت کانٹوں والا ہے، اسے ہٹا دینا چاہیے. اللہ کی مخلوق اس سے تکلیف ہوگی، کسی کو کانٹا چپ جائے گا. اس نے درخت ہٹایا اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو بلایا اور فرمایا میں نے اس بندے کی نیکی کو قبول کیا، اس کے گناہ معاف ہوئے اور اسے جنت کی بشارت دو. میرے بندے نے میرے بندوں کے لیے تکلیف کی چیز ہٹا دی، پیاس بجھانا، لوگوں کو کھانا دینا، لوگوں کو کپڑے دینا، لوگوں کے رشتے کرانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا افضل ترین نیکی، آپ نے فرمایا جہاں رشتہ جائے سفارش کیا کرو کہ بچہ لڑکا اچھا ہے، لڑکی اچھی ہے، کر لیں. اور آپ نے کہا ان لم تفعلوا، اور اگر تم نکاح میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرو گے تو تم فی الارض، زمین پہ یہ جوان لڑکے اور لڑکیاں جانچ میں آزمائش میں پڑ جائیں گے. اور وہ فساد کبیر، آپ نے میں سارے معاشرے میں فساد مچ جائے گا، یہ نہ کرو. نکاح کے لیے سفارش کیا کرو، لوگوں کے نکاح کرانا، ان کے گھر آباد کرنا. یہ سارے نفس اپنے مال کی جان کی قربانی دے کر لوگوں کے متعلق فلاح و بہبود. اللہ کہتا ہے خرچ کرو، اور اللہ کہتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ہم نے تمہارے مال میں حق رکھا ہے، ان کا جو سوال کرتے ہیں اور ان کا بھی جو محروم. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ لوگوں کو کھانا کھلانے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں ترغیب بھی نہیں دیتا تھا. ایسا خراب آدمی تھا. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اللہ فرماتے ہیں لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، میرے بندے کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں یار کسی شکریہ کی ضرورت نہیں، کوئی ہم آپ سے اجر نہیں جاتے، اللہ کے لیے یہ کھانا کھا. کپڑے لوگوں کو پہنا، اتنی اسکیمز کرتے ہیں کہ سیکورٹی ملے. ہمارے اخلاقیات تباہ ہو گئے کیونکہ ویلفیئر اسٹیٹ کی بجائے سیکورٹی اسٹیٹ ہو گئی نا. ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی تو کیا ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے بھائی کو کپڑا پہناؤ اور جب تک اس کپڑے کا ایک پیبند بھی اس کے جسم پہ باقی ہے نا، اللہ تمہاری حفاظت کرے. یہ حدیث ان کو کوئی سنائے جو ہزار جوڑے کپڑوں کو دے سکتے ہیں. کافر اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو نفع ملتا ہے. حکیم ابن حزام کافر تھے، مشرک تھے. اللہ کے رسول میں نے 1000 آدمیوں کو کپڑے پہنائے اور میں نے حج میں 1000 آدمیوں کو مفت سواریاں دی. اور اللہ کے رسول میں نے 1000 آدمی گن کے کھانا کھلایا. لیکن میں مشرک تھا، مجھے اس کا اجر ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علی ما اسلفت، وہ جو نیکیاں کی تھی نا اس کی وجہ سے ہی تو اللہ نے اسلام سے نوازا. اللہ نے نقد سلا دیا کہ لو ایمان لے جاؤ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول بڑا عبادت گزار ہے ایک آدمی لیکن پیسے نہیں خرچ کرتا، اور دوسرا سخی ہے
لیکن عبادت کم کرتا ہے. آپ فرمایا یہ زیادہ اچھا ہے سخی جو عبادت اگرچہ کم کرتا ہے لیکن اپنا مال خرچ کرتا ہے. جنت کے دروازے پہ فرمایا میں نے دیکھا اور میں رک گیا, وہاں لکھا ہوا تھا جس نے خرچ کیا اسے ہم نے دگنا دیا اور جس نے قرض دیا اسے 18 گنا دیا. میں نے کہا جبریل یہ قرض دینے والے کو زیادہ کر دیا اور جس نے اپنا مال دے دیا ختم کر دیا خیرات کر دی اس کو کم کر دیا, یہ کیا؟ تو اسی کہا آپ کے پروردگار نے کہا ہے کہ جو قرض دیتا ہے وہ اپنے بھائی کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے, اسے وہ بھی اجر ہے اور یہ بھی اجر ہے. 18 گنا ایک عوض میں 18 ملتے ہو. کون اس تجارت کو چھوڑتا ہے؟ اللہ کہتا ہے خرچ کرو میری راہ میں. کچھ نہ ہوتا اس خرچ کرنے میں, کچھ بھی نہ ہوتا میرے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو 2 چیزیں بتا دی بس اس کو یاد رکھو. آپ نے کہا تو غضب ربکم, تمہارے پروردگار کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے. جب ہم کرتوت کرتے ہیں نا ایسے ویسے اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے. فرمایا تم خرچ کرتے ہو خدا کا غصہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ایک, اور دوسرا امیت السوء, اور تمہیں ذلت کی موت سے بچائے گا یہ خرچ کرنا. سب سے بڑی ذلت کی موت یہ ہے کہ آدمی کفر پہ مر جائے. فرمایا امیت السوء, اللہ تمہیں بچائے گا. ذلت کی موت بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں, اللہ معاف. اس لیے خدا کی عبادت کرے فکر سے, خدا کی عبادت کرے جسم سے, خدا کی عبادت کرے جان سے اور مال سے, اور خدا کی عبادت کرے ان چیزوں میں جو اللہ نے ضروری قرار نہیں دی. لیکن اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو میں تم سے خوش ہوں گا. عجیب حدیث سنائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین جب سنتے تھے جیسا رکبتیں دونوں گھٹوں کے بل بیٹھ جاتے تھے. وہ کہتے تھے اس حدیث کا ادب ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں. اللہ نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے جا کے کہنا کہ لو ان اولکم وآخرکم, تمہارے اولین اور آخرین, تمہارے انسان اور تمہارے جن اور تمہارے جانور اور جو بھی ہے سب کے سب ایک میدان میں بیٹھ جاؤ اور مانگو مجھ سے, میں ہر ایک کی خواہش کو پورا کروں. عبرۃ من البحر, میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر سے ڈبو کے نکالو تو پانی کم ہو جائے. اور ان سے کہنا کہ تم سب میرے عبادت گزار اتنے بن جاؤ ما خطر علی قلب بشر, کسی انسان اور جن اور حیوان کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہ گزرے, اتنے پاک بن جاؤ. ما زاد فی ملکی شیئا, تم میری بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں کرتے, اور تم اتنے نافرمان ہو جاؤ. اب اشقا قلب رجل, جتنا بدبخت آدمی کا دل میرا نافرمان ہے, فرعون ابو جہل, اتنے میرے نافرمان ہو جاؤ نا. ما نقص من ملکی شیئا, میرے بندو میری مملکت میری حکومت میں ذرہ برابر تم کمی نہیں کر سکتے. انا اغنی عن الشرک الشرکاء, میں بے نیاز ہوں, جو بھی میرے ساتھ شرک کرتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور انہیں کہنا کہ میرے بندو انما ہی اعمالکم, یہ تمہارے اعمال ہیں اور تمہارے اعمال ہم لوگ آ کر تمہیں ہی دے دیتے. اس لیے اللہ نے جو چیز فرض قرار دی ہے اس کا خیال کرے. صحیح عقیدہ فرض, جسم کی عبادات میں نماز فرض, مال کی عبادات میں زکات فرض. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگوں کو کہتے تھے زکات دو, زکات دو, ایسے نہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھاتے تھے پہلا جب رمضان کا, منبر پر بیٹھ کے کہتے تھے کہ اتنے مال پہ اتنی زکات, اتنے مال پہ اتنی زکات ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس شخص نے زکات نہیں دی اس نے کفر کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بات پہنچی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سوچتے رہے کہ عبداللہ نے یہ فتویٰ کیسے دیا ہے.
پھر حج میں جب وہ حاضر ہوئے عراق میں تھے، امیر المومنین نے کہا عبداللہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس نے کفر کیا؟ ان کا جی۔ فرمایا یہ کیسے؟ زکوٰۃ نہ دینا تو کبیرہ گناہ ہے، کفر تھوڑا ہی ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین اگر کفر نہ ہوتا تو ابوبکر جہاد کرتے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جھومتے رہے اور فرمایا کنیف ملی العلم، یہ چھوٹے سے قد کا خدا نے علم سے بھر دیا ہے، یہ چھوٹا سا قد ہے اس کا لیکن اللہ نے اس کو علم سے بھر دیا ہے۔ بار بار فرماتے تھے کہ ابن مسعود کا علم ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، فرمایا 90% علم سے ایک شخص کے پاس ہے لوگوں میں، اسی لیے اس کی اتنی عزت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حضرت اگر جہاد زکوٰۃ کا نہ دینا کفر نہ ہوتا تو وہ اگر ایسی جہاد کرتے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ابو بکر عمر تاخیر ہوئی، دیر ہو گئی آنے میں، آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر تم میرے لیے آنکھوں اور کان کی طرح ہو، تم نہ آؤ تو میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، میں جب تم دونوں کسی بات پر جمع ہو جاؤ تو میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں بس ٹھیک ہے تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ جو لوگوں کو زوم ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کیا، اتنا بڑا کام، میں نے مسجد، میں نے مدرسہ، میں نے کتاب، ارے یار ٹیم ورک ہوتا ہے، سارے مل جل کے کیا کرتے ہیں، اکیلا آدمی بیچارہ کیا کر سکتا؟ کوئی پیسہ لاتا ہے، کوئی وقت دیتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی چیز کو کوئی جا کر بڑے پروجیکٹس بنا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو اس کے دوست دیے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا زمین میں تمہیں اپنے دوست بتاؤں اللہ نے جو مجھے دیے ہیں جو میری مدد کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ طلحہ میرا دوست ہے یہ میری مدد کرتا ہے، آپ نے فرمایا زبیر میرے دوست ہیں یہ میری مدد کرتے ہیں، اور ابو بکر اور عمر اللہ نے یہ سارے دوست مجھے دیے ہیں جو پروجیکٹس میرے ہیں یہ اس پہ کام کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے بعض چیزوں کو فرض قرار نہیں دیا، اس کے باوجود اللہ کہتا ہے یہ کام کرو۔ خوش اخلاقی بعض اوقات فرض بھی ہو جاتا، لوگوں سے اچھی طرح ملنا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے ہمیشہ اچھی طرح ملا کرو، اچھی بات کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کبھی کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، دیکھو ولا تلمزوا، اور کسی کا برا نام نہ رکھو، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، برباد ہو گیا وہ آدمی جو دوسروں کو تانے دیتا ہے، تانے بھی دیتا ہے اور دلاتا ہے کہ تم فلاں خاندان، فلاں قبیلہ، فلاں تمہاری ماں، فلاں، اللہ کہتا ہے نہ کرو ایسے، معاشرہ بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ توڑنے والے، اپنی رشتہ داریوں کو ختم کرنے والے، قرآن اسی لیے کہتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ نہ کرو، وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور وہ لوگ جو اپنی رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں، اولئک لعنہم اللہ، خدا نے لعنت کی ہے ان کو، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ رشتہ داریاں، کوئی رشتہ دار نیک بھی تو ہوا کرتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے، باپ نیک ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم قیامت میں گناہگاروں کو بخشیں گے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے باپ دادے جو پیچھے گزر چکے ان کی نیکی سے وہ بخشے جائیں گے اور ان کی نیکیوں سے یہ بخشے جائیں گے۔ اکیلی کٹیا بنا لے بیٹھا رہے، کوئی رشتہ داری نہیں، نہ کسی کی دعا میں شامل ہے، نہ کسی کے صدقے خیرات میں شامل ہے، کرنے کیا چلا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم تمہارے گناہ معاف کرتے ہیں اس لیے کہ تم ایک اچھے آدمی کی اولاد، تمہارا باپ بڑا اچھا، کیا ہے؟ نبی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، دو نبیوں کو لگا دیا جی دیوار تعمیر کرو، اور دیوار تعمیر کر رہے ہیں، شام ہو گئی، تھک گئے بیچارے، گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا، اللہ کہتا ہے اس لیے کہ وہاں خزانہ تھا، دیوار گر گئی تھی، خزانہ لوگ لوٹ کے لے جاتے، کانا ابوہما صالحا، ان دو یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، فاراد ربک، تیرے پروردگار نے چاہا کہ اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد کا رزق بڑھا دیا جائے۔
ماں باپ کی نیکیاں اولاد کے کام آ جاتی، بہن بھائیوں کی نیکیاں ایک دوسرے کے کام آ جاتی. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے فہیم اور دانا آدمی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ مجھ سے کر دے. کامل المومنین اس کی عمر تھوڑی ہے. فرمایا میں مانتا ہوں، اور علی میں شادی کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے، لیکن میں ہر وہ کام کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ قیامت میں معاف فرما دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا، تم سے بھی کہا تھا کہ قیامت میں سارے نسب ٹوٹ جائیں گے، میرا نسب کام آئے گا. تو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے داماد ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں صاحبزادی صاحبہ فاطمہ کی بیٹی سے شادی ہو جائے، میں آپ کا داماد بن جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں خیال فرمائیں. 40,000 درہم ان کی عزت، شرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، اس کے ادب اور احترام میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنا حق مہر دیا تھا. 40,000 درہم سوچا نہیں جا سکتا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میری اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، یہ سب کچھ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تو گھوم رہا ہے. ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہمارا ایمان، اللہ کی توحید، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ اللہ ایک ہے، انہی کے گرد تو گھوم رہے. ہم اگر ان کی عزت نہ کریں، ان کی سنت کی پیروی نہ کریں، اور اگر ہم ان کا احترام نہ کریں، ہم ان کے دین کا کام نہ کریں، تو ہم نے کیا کیا؟ جھک ماری زندگی میں کیا کیا؟ اللہ عمل کی توفیق بخشے.